علی ممتاز صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آپ کی ملاقات بھی ہوئی عمران خان صاحب سے. یہ جو معاملات ہیں اس میں حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ دونوں طرف بالکل الگ الگ سٹوریز ہیں. جو بات پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے، جو بات رانا ثناءاللہ نے کی وہ بھی بہت خطرناک ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہے ہیں کہ 32 خواتین گرفتار ہوئیں اور ان میں سے اب صرف 11 ان کے پاس موجود ہیں. پی ٹی آئی کلیم کریے کہ یہ 400 سے زیادہ تعداد ہے. واٹ از دا ریالٹی؟ دیکھیں، اس معاملے میں حقیقت کچھ اس طرح سے ہے کہ کنفیوژن رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے خود کریٹ کی گئی ہے. وہ اس وجہ سے کہ یہ بات پی ٹی آئی سے اس طرح سے آفیشیلی عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں کی گئی تھی کہ جب تک رانا ثناءاللہ صاحب نے اس پر پریس کانفرنس نہیں کی. اس پریس کانفرنس سے پہلے دو ایسے لوگ جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے اور برطانیہ میں مقیم ہیں، ان کی طرف سے یہ ٹویٹس بھی کی گئیں، اور ان ٹویٹس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے 27 تاریخ کو، یعنی کہ پرسوں جو ہماری ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اس میں خان صاحب نے کہا کہ میں سرپرائز دوں گا. تو یہ وہ سرپرائز ہے کہ جس کا پھر بعد میں جا کے رانا ثناءاللہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب نے اس دن کی ہونے والی ملاقات میں سرپرائز کی کوئی بات نہیں کی. دوسری بات یہ کہ جو رانا ثناءاللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی اس معاملے کو پھر انٹرنیشنلی اچھالا جائے گا، وہ رانا ثناءاللہ صاحب کی پریس کانفرنس نے اس کو انٹرنیشنلی اٹھا دیا ہے. بہت سی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اس پہ بڑی فکر مند ہیں، جو مختلف پاکستان میں ایمبیسیز ہیں، کاؤنسلیٹس ہیں، وہ اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں. اور کل ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو بھی آئی ختیجہ شاہ کی. یہ ویڈیو ان کی گرفتاری سے پہلے کی ہے کہ جب وہ اپنی سہیلی مہر ترین کے گھر پر تھیں اور وہاں پر وہ روپوش بھی رہیں. تو یہ اس وقت کی ویڈیو ہے اور اس کے بعد اس ویڈیو کو اب ریلیز کیا گیا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے ہفتے جب 7 روزہ شناخت پریڈ کا جو عمل تھا، جو کوٹ لکھپت جیل میں صنم جاوید اور طیبہ راجہ ان دونوں کا مکمل ہونا تھا، اور طیبہ راجہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی طرف وہ ویڈیو ہم نے دیکھی 9 مئی کو کہ جب انہوں نے دوپٹہ اپنا پولیس اہلکاروں کی طرف پھینکا، اور ان کے ساتھ ان بہت کا اور بدتمیزی صنم ہوئی. جاوید کا ساتھ ان کے ساتھ بدتمیزی بھی ہوئی. اور جب میں نے طیبہ راجہ سے پوچھا کہ جب وہ پریزن وین میں تھیں اور اے ٹی سی کورٹ میں آئی تھیں کہ یہ بتائیے، اور 17 مئی کو وہ اے ٹی سی کورٹ میں لائی گئیں، کہ یہ بتائیے کہ آپ نے دوپٹہ کیوں پھینکا، تو انہوں نے کہا جی پولیس والے بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے یہ دوپٹہ کیوں پھینکا. تو میں نے ان کو ان کسٹڈی بتایا کہ جی پولیس والے گالیاں دے رہے تھے اور بہت ہی بیہودہ گالیاں تھیں جو کہ پولیس کی طرف سے دی جا رہی تھیں، تو میں نے ان کو غیرت دلانے کے لیے کیا. اور جھوٹ جو ہے وہ شروع دن سے بولا جا رہا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ صنم جاوید اور طیبہ راجہ جب ان کے عدالت سے، لاہور ہائی کورٹ سے رہائی کے حکم ہوئے، تو اس کے بعد جب یہ باہر نکلیں تو ان کو دوبارہ پھر گرفتار کر لیا گیا. ان کو گرفتار کر کے جو 17 مئی کو اے ٹی سی کورٹ میں پیشی پہ مجھے طیبہ راجہ اور صنم جاوید نے بتایا کہ ان کو اس وقت لے کر جایا گیا تھانہ چونگ، جو کہ لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس ہے. وہاں پر انہوں نے مجھے خود بتایا، یہ ان کی خود زبانی میں نے سنا، کہ وہاں پر کوئی خاتون پولیس اہلکار موجود نہیں تھی اس پولیس اسٹیشن میں. پہلی رات وہاں جو ان کی گزری وہ بغیر کسی خاتون پولیس اہلکار کے تھی. پھر اس کے بعد ان دونوں کو اوپر کے حصے میں تھانے کے کہ جہاں پر اور عملہ تھا پولیس اسٹیشن کا، وہاں پر ان کو بار بار بلایا جا رہا تھا، جس پر صنم جاوید نے مجھے یہ کہا کہ جی میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے گھسیٹ کر لے کر جانا ہے تو آپ لے جائیں، کوشش کر لیں، میں اس طرح سے نہیں جاؤں گی. اس معاملے کو فیملی نے لاہور ہائی کورٹ میں جب ٹیک اپ کیا تو 16 تاریخ کو جب ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا تو وہاں پر تھانہ چونگ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ دونوں لڑکیاں آپ کی تحویل میں ہیں، تو ایس ایچ او نے کہا کہ جی ہمارے پاس ہمارے پولیس اسٹیشن میں یہ نہیں آئیں. وہاں پر جو وکیل تھے دونوں کے اور جو فیملی موجود تھی صنم جاوید کی، انہوں نے کہا جی ہم وہاں پر تھانہ چونگ میں ملاقات کر کے آئے ہیں. جس پر متعلقہ تھانے یعنی کہ تھانہ چونگ کے ایس ایچ او نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا. اور لڑکیوں نے دونوں نے مجھے اگلے روز اے ٹی سی میں جب پیش ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم وہاں تھانہ چونگ ہی تھے. اور پھر پچھلے ہفتے جب ان کو لے کر آنا تھا شناخت پریڈ مکمل ہونے کے بعد تو تب بھی نہیں ان کو لایا گیا. تو یہ وہ بہت سے ایسے معاملات ہیں اور یہ وہ تمام حقائق ہیں کہ جن کی بنیاد پر اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے تو شاید غلط نہیں ہے. عامر الیاس رانا صاحب، یہ شہزادہ گلزار صاحب نے بھی ٹویٹر پہ پھر ایک تھریڈ کیا. انہوں نے اس میں مختلف معاملات، جو ایک تھریڈ آف ویڈیوز ہے جس میں انہوں نے مختلف معاملات دکھائے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے اور اس کے حوالے سے ایک تحقیق ہونی چاہیے. حماد اظہر صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ خواتین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کدھر ہیں. اب ادھر سے بھی ہمیں ایگزیکٹ بات نہیں پتہ چل رہی اور ادھر سے بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. اصل میں کیا ہوا ہے یہ آپ کے پاس بھی خبر ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ علی ممتاز صاحب نے جو باتیں بتائیں اگر یہ ہم کہیں کہ سچ ہے تو بہت بری بات ہے. ظاہر ہے کہ خواتین جہاں کی بھی ہوں
وہ ان کی عزت بھی کرنی چاہیے، وہ سیاسی مخالفین ہوں اور پولیس ہو یا جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ جن کو اریسٹ کرتے ہیں ان کے تمام انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہ ابھی ون سائیڈڈ ہے. یہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ فوراً لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ کرے جیسے وہ اپنے لیڈرز کے لیے کرتے ہیں. ان ورکرز کو جو چھوڑا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جنہوں نے تشدد کیا ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، انویسٹیگیٹ کریں. جب آپ کہتے ہیں ایک سانس میں کہ جی ایچ کیو ہی جائیں گے نا، پکڑے جائیں گے تو وہ جائیں گے کنٹونمنٹس میں جائیں گے کیونکہ مجھے پکڑا گیا ہے، رینجرز نے پکڑا ہے. یہی کہا نا عمران خان صاحب نے. نواز شریف کو کسی نے پکڑا نہیں تھا، وہ تو خود لندن سے اریسٹ کر ہونے کے لیے آئے تھے آفٹر دی سپریم احتساب کورٹ ڈیسیژن. ان کی بیٹی بھی ساتھ تھی. ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا ایئرپورٹ پہ، ذرا موازنہ کر لیں. اور عمران خان صاحب تو کہیں پکڑا ہی نہیں دے رہے تھے کسی کو. وہ ان کو ریلیف بہت بہترین انداز میں سپریم کورٹ نے فوراً دے دیا. چاہیے یہ کہ یہ جتنے ہیں لوگ ان سب کی ہائی کورٹ میں جو لاہور میں ہیں وہاں پہ کر دیں، جو پنڈی والے ہیں پنڈی میں کر دیں، کیونکہ فورن کورٹ سے ریلیف دے رہی ہیں. کوئی یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو گئی. The question is کہ ظاہر ان میں سے بہت سارے بائی اسٹینڈرڈز ہوں گے. میری بات سن لیں جی پلیز. ان کی بات آپ نے پوری جانے دی ہے جس میں کوئی سوال نہیں. نہیں، میں بھی آپ ہی سے سوال کر رہی ہوں. اچھا سوال آپ تو نہ کریں، آپ تو خود رپورٹر اتنے سینئر ہیں. نہیں دیکھیں نا، نہیں ایسی سوال بات کرنے نہیں. کا حق تو آپ رہنے دیں. ایک سائیڈ کی پوری سٹوری بغیر انٹرپشن کے سن رہی ہیں تو تھوڑا سا حوصلہ کر لیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کر لیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ مائیں جن کے بچے شہید ہوئے، جس میں کیپٹن کرنل شیر شہید بھی ہے جو نشان حیدر ہے، جن کی ماؤں نے، جن کے بچوں نے شہادت دی اس ملک کے لیے پی ایف کے، انہوں نے کارنامے انجام دیے، ان سب کے اوپر تو آپ کو کوئی خیال نہیں آ رہا کہ معافیاں مانگیں، معذرت کریں. مذمت بھی کہنے کے بعد شروع کی ہے. یہ بڑا فرق ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کے لیے جانیں دیں ان کو تو آپ جا کے جتیاں ماریں، ان کے مجسمے توڑیں. یہ کیسا موازنہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جو یاسمین راشد کی آپ نے گفتگو سنائی، میں اس کے اوپر بھی بات کر رہا ہوں. کیوں لے کے گئی یاسمین راشد صاحب کو کنٹونمنٹ میں؟ یہ مظاہرے لبرٹی میں بھی ہو سکتے تھے، یہ چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے کرتے، یہ گورنر ہاؤس کے سامنے کرتے. ہمیشہ ایسا ہوا ہے، سب پارٹیوں نے کیے ہیں. یہ کنٹونمنٹس ہی کیوں نشانہ، یہ پی ایف ہی کیوں نشانہ، جو سیکیورٹی کے اثاثے ہیں ہمارے وہی نشانہ کیوں؟ اس سوال کا جواب دیں گے تو سارے سوالوں کا جواب آپ لینے کے بھی حقدار ہوں گے، کیونکہ آپ نہ اس کی مانگ رہے ہیں. عامر صاحب وہ تو اب اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، میں آپ کی بات سن رہی ہوں سر، پورا پاکستان سن رہا ہے. میں صرف اس میں ایک سوال بیچ میں ڈال رہی ہوں اگر آپ اس کی اجازت دے دیں. اور وہی ان کی بات وہ کیونکہ رپورٹ کر رہے تھے اس لیے میں نے ان کو نہیں اس وقت کچھ کہا. آپ نے ایک پوائنٹ دیا، اس کے اوپر میرا ایک کاؤنٹر کوسچن تھا، تو آئی ہوپ کہ آپ اس کی اجازت دے دیں گے کاؤنٹر کوسچن کی. مائی کوسچن ہے سر، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کانڈمنیشن کی. جو غلط ہے وہ غلط ہے. The question is کہ رانا ثناءاللہ خود آ کے جب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ایک خطرناک بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ بات ہوتی ہے، اس سے زیادہ چہمہ گوئیاں شروع ہوئی ہیں. انہوں نے کیوں کی یہ بات؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ ایک خاتون صحافی کے بارے میں کیا کہا گیا اور اس خاتون نے باہر آنے کے بعد کیا کہا، کیا وہ سچ نکلا؟ آپ مجھے بتا دیں فریہ. کیا عمران خان نے کل ایک ٹویٹ کی، اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا، کیا وہ سچ نکلا؟ یہ سوشل میڈیا پہ سب چیزیں جائز ہو گئی ہیں اور ہمیں سب کو جواب دے دینا چاہیے. کیوں دے دینا چاہیے؟ کیا حکومت کا وزیر جو سویا ہوا اٹھ کے لگ رہا تھا، وہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، رانا ثناءاللہ کا بھی ایسے آئے؟ یقیناً کوئی انفارمیشن ایسی آئی ہوگی. ہمیں شک کا فائدہ ادھر اگر دینا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے جیسے میں نے کہا خواتین کے ساتھ، تو بہت بڑی زیادتی ہے، اس کی انویسٹیگیشن چونکہ گورنمنٹ سے تو کوئی مانے گا نہیں، تو لہٰذا ہائی کورٹ میں چلے جائیں. میں نے اس لیے یہ بات پہلے کہی. رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا غلطی کی ہے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ اطلاع آئی ہے، اس کو غلط ثابت کیا جائے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ جی میرے تو شکوک ہی عمران خان صاحب نے کہا ہے، یقین میں بدل گئے. کیا عمران خان صاحب نے، علی ممتاز صاحب جس میٹنگ میں موجود تھے، میں نے ایک جرنلسٹ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کی بات ہوئی کہ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دیں گے؟ انہوں نے کہا جی سوال بھی ہوا. علی ممتاز صاحب مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ دوسرے بھی بڑے ریلائبل آدمی تھے جن سے میں نے پوچھا. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ نے چونکہ مذاکرات کی کمیٹی کا کہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس گورنمنٹ کے پلے تو کچھ ہے نہیں، پی ڈی ایم کے مذاکرات تو اسٹیبلشمنٹ سے ہونے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ اس کا جواب نہیں دیا. میں نے ان صاحب سے کہا، میں نے کہا میں وہ نوٹیفکیشن ہو چکا ہوا ہے. عامر صاحب قضا کلامی کے لیے معذرت. آپ ایک منٹ مجھے بات کر لوں پھر آپ کر لیجئے گا کہ نوٹیفکیشن میں نے کہا آ گیا. ضرور. تو کہنے لگے یہ میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ ہماری تو یہ بات ہوئی ہے وہاں پہ. جی علی ممتاز صاحب. رائٹ، اس کے اوپر ضرور جواب دیں. پھر ہم نے آگے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی طرف بھی چلنا ہے، لیکن آپ اس کا جواب دے دیں. نواز شریف صاحب کی طرف بھی چلنا ہے، لیکن آپ اس کا جواب دے دیں. میں صرف اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی طرف بھی چلنا ہے، لیکن آپ اس کا جواب دے دیں.
میں صرف اس پہ کوئکلی یہ بتا دوں کہ خان صاحب سے مذاکرات کا بالکل کہا گیا کہ جی آپ اس پر مذاکرات کریں اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں، تو خان صاحب نے کہا کہ جب پچھلے سال قمر جاوید باجوہ صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی اور عارف علوی صاحب کے ذریعے ملاقات ہوئی تو وہ بھی اسی وجہ سے تھی کہ ہم مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ جو میں نے مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی جس میں فواد چودھری بھی تھے اور شاہ محمود قریشی بھی تھے، یہ دونوں اس وجہ سے تھے، کمیٹی اس وجہ سے بنائی گئی تھی کہ تاکہ مذاکرات ہو سکیں۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے کرنے والی بات ہے، میں ان کے بالکل قریب تھا، میں نے تو نہیں سنی اور نہ ہی کوئی ایسی انڈائریکٹ بات کی گئی کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہو۔ انہوں نے کلیئرلی کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے جو ملاقاتیں ہوئی اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اسی لیے تھی کہ بیکاز ہم چاہ رہے تھے کہ مذاکرات ہوں اور معاملہ کسی نہ کسی طرف حل کی طرف جائے۔